الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين سيدنا وسندنا ومولانا محمد الأمين عليه تحية والسلام والتسليم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك صدق الله مولانا العظيم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع وخصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ کے چھٹے رکوع میں آ گئے ہیں۔ اس رکوع میں کل 9 آیات ہیں، جس کی 6 آیات کا درس جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 40 تک ہوا، اور وہ تھی چھٹے رکوع کی چھٹی آیت، 6th verse of 6th رکوع، جو جہاں تک ہمارا پچھلا درس ہوا۔ آج اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی جو بچی ہوئی اس رکوع کی 3 آیات ہیں، اس کا درس تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو تذکرہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، یہود و نصارہ کے جو قبائل مدینۃ المنورہ کے اطراف و اکناف میں آباد ہیں، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، یہ لوگ اپنے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کرتے تھے۔ اسی ضمن میں یہ ایک رکوع اور اس کے بعد آنے والا رکوع اسی کے پس منظر اور شان نزول میں ہوگا۔ آئیے ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کرتے ہوئے اس کی تفسیر جہاں جہاں پر ضروری ہے اس کا درس لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول۔ یہ خاصیت ہے اس آیت کی، کیونکہ یا ایھا الرسول، اے رسول کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف 2 مرتبہ حضور کو یاد کیا۔ صرف 2 آیات ہیں جس میں اللہ نے فرمایا اے رسول۔ باقی قرآن مجید میں جہاں جہاں پر اپنے حبیب کو مخاطب کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے الگ الگ القاب کے ساتھ، لیکن یا ایھا الرسول کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے صرف 2 مرتبہ اپنے حبیب کو پکارا، 2 مرتبہ اپنے حبیب کو یاد کیا، اور وہ دونوں آیتیں سورہ مائدہ میں ہیں۔ اسی صورت میں وہ 2 آیتیں ہیں، ایک یہ آیت ہے اور اس کے بعد جو ہے کچھ آیتوں کے بعد ہی وہ آیت آنے والی ہے۔ محض مطلب یہ کہ کچھ آیتوں کے بعد آیت نمبر 76 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، وہ آیت نمبر 76، دونوں آیتیں سورہ مائدہ میں۔ تو کچھ تو خاص ہوگا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یا ایھا الرسول۔ رسول اور نبی میں فرق ہے۔ نبی، رسول کا مرتبہ نبی سے بلند ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن نبی، رسول کا مرتبہ نبی سے افضل ہوتا ہے۔ رسول کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور شریعت عطا فرماتا ہے اور ایک قوم کی طرف بھیجتا ہے، کسی قوم کی طرف انہیں مبعوث کرتا ہے۔ یہ قوم انہیں دے دی گئی، اس رسول کی قوم ہے، اس رسول کی قوم۔ تو جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کے سب کیا ہے؟ رسول ہیں، رسول ہیں۔ اب ان رسولوں کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی امتوں میں انہی کے نہج پر، انہی کی شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ لوگوں کو بھی نبوت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی۔ تو انبیاء تو بہت ہیں لیکن مرسلین رسول بہت کم ہیں۔ تو نبی سے افضل رسول اور سارے رسولوں سے افضل ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس پر اجماع امت ہے۔ اچھا، شب معراج میں ایک مقدار معلوم ہوتی ہے رسولوں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ میں امامت کرتا ہوں تو میرے پیچھے تمام نبی تھے، تمام مرسلین تھے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 صفیں رسولوں کی تھی، 4 صفیں نبیوں کی تھی، 4 صفیں نبیوں کی تھی اور 3 صفیں رسولوں کی تھی۔ تو اس سے ہمیں تعداد کا ایک اندازہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال بالکل ایکیوریٹ جو تعداد ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا، اسی لیے ہم کرتے ہیں کم و بیش 1,24,000۔ آپ جب کبھی مطلب سنتے ہیں نبیوں کی تعداد کا تذکرہ تو آپ کہتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے یا پڑھتے ہوں گے کم و بیش۔ کم و بیش کا مطلب پلس اور مائنس، کم زیادہ ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 سے کم یا اس سے زیادہ، اس کی صحیح تعداد اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الرسول کہہ کر کے اپنے حبیب کو مخاطب کرتا ہے تو صرف 2 مقام پر، صرف 2 مقام پر، آیت نمبر 41 سورہ مائدہ اور آیت نمبر 76 سورہ مائدہ۔ تو یہ خاص آیت آج آپ کے درمیان تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ آپ کو وہ لوگ غم زدہ نہ کریں جو کفر میں تیزی کے ساتھ سرگرم ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے مومنوں سے کہا ہم ایمان لے آئے حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ گویا اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خاص طور پر یہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں آ کر کے بیٹھتے تھے تو مومنوں سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے لوگ ہیں، اور پھر یہاں سے اٹھ کر شیاطین میں یعنی کہ اسلام دشمن عناصر کے پاس جب جاتے تھے تو ان کے پاس جا کر کہتے تھے ہم تو آپ کے لوگ ہیں، ہم ظاہری طور پر ایمان لائے تاکہ ان کی خفیہ خبریں، ان کی تدبیریں لا کے آپ لوگوں کو سنائے تاکہ اسلام ترقی نہ کرے، نہ پھیلے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا پردہ چاک کیا اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کے سامنے ان کو ظاہر کیا۔ جب وہ ظاہر ہو گئے، کھل کر ان کا نفاق دنیا کے سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب رحمت پر غم کے آثار طاری ہوئے۔ حضور کا قلب رحمت للعالمین کا قلب ہے، رحمت للعالمین کا قلب ہے۔ ایک عام سا انسان، اس کے دل میں اتنی نرمی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے بہت نقصان پر غمزدہ ہوتا ہے، اور آس پاس کے لوگوں کے، اپنے لوگوں کے نقصان پر غمزدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر اس شخص کے لیے غمزدہ ہوتے تھے کہ جس تک ایمان کی دعوت گئی اور وہ ایمان نہیں لایا، وہ ایمان نہیں لایا، اگرچہ کہ وہ اپنا سودا لے کر دوزخ کے گڑھے میں گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیوں غمزدہ ہوتے ہیں؟ یہ حضور کا قلب رحمت ہے، یہ حضور کا قلب رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ پہنچاتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے، نقصان ان کا ہے جنہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن حضور غمزدہ ہوتے۔ تو ان کا نفاق جب کھل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا، ان کا نفاق جب کھل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور لوگوں پر، تمام لوگوں پر ظاہر ہوا تو حضور غمزدہ ہوئے، مغموم ہوئے۔ اس پر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، اے میرے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ ان لوگوں کے لیے غمزدہ نہ ہوں جو تیزی کے ساتھ کفر میں سرگرم ہیں۔ من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے لوگوں سے کہا، مومنوں سے کہا ہم ایمان لائے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ تو دلوں کا ایمان بہت ضروری ہے، دل کا ایمان بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو جس کے دل میں ایمان نہیں وہ ایمان والا ہی نہیں۔ ایمان تو وہ ہے جو دل سے ہو، اقرار قلب سے کرے، تو وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے
وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور کچھ یہودی ہیں اور چند یہودی ہیں سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، جو جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں. یہ بھی ایک برائی ہے لوگوں کی، جھوٹی باتیں سننا، جھوٹی باتیں سننا، افواہیں سننا اور اس کے اوپر ایکشن میں آ جانا، اس کے اوپر عمل کر لینا. وہ جھوٹی باتیں سنتے ہیں. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، اور ان لوگوں کی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے. ایسے لوگوں کی باتیں سن کر اپنا امپریشن بناتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں سن کر متاثر ہوتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے. ورنہ جو میرے نبی کی بارگاہ میں آپ کی صحبت میں آ کر کے بیٹھ جاتا، میرے نبی کا کردار دیکھ کر شیدائی ہو جاتا، میرے نبی کا عفو و درگزر دیکھ کر آپ کا شیدائی ہوتا، آپ کی سچائی دیکھ کر آپ کی سچائی کی گواہی دیتا، آپ کی امانت داری دیکھ کر آپ کو اپنی چیزوں کا امین بنا دیتا، اور آپ کی دیانت داری دیکھ کر اپنے جھگڑوں میں آپ کو منصف بناتے تھے. کوئی جھگڑ لیتا تو انصاف کرنے کے لیے حضور کے پاس آتے، جانتے تھے حضور صاحب قسط ہیں، جانتے تھے کہ حضور دیانت داری کے ساتھ، حضور مساوات کے ساتھ اپنا فیصلہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کا جگمگاتا ہوا کردار دنیا کے سامنے تھا. لیکن جھوٹی باتیں، جھوٹی افواہیں، یہ آج بھی ہو رہا ہے. قلم ہے، سیاہی ہے، کتاب ہے، تو حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں نے جو چاہا من گڑت لکھ دیا. قرآن کے بارے میں مس انٹرپریٹیشن کا شکار ہوئے لوگ، اور کچھ آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لکھ کر کے قرآن کو صاحب شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی سیرت رسول دنیا کے سامنے جگمگا رہی ہے. سیرت رسول جگمگا، آج بھی قرآن مجید یہ چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی ایک ایرر اس قرآن میں بتاؤ، کوئی ایک شبہ اس قرآن میں بتاؤ، کوئی ایک غلطی اس قرآن میں بتاؤ. آج تک کوئی اس چیلنج سے ٹکر نہیں لے سکا، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، پروردگار کا کلام ہے. اور میرے نبی، میرے رسول کسی دنیا دار کے رسول نہیں، پروردگار کے رسول ہیں. لہذا جو رسول کا کردار ہے، اس کردار کے حوالے سے جھوٹی باتیں یہ لوگ سنتے ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حبیب ان کے بارے میں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ کفر میں بہت آگے بڑھ گئے. اور کچھ یہودی ایسے ہیں جو جھوٹی باتیں سنتے ہیں اور ان لوگوں کی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے، جو آپ کے قریب نہیں آتے، ورنہ جو آپ کے قریب آئیں. تو آپ مجھے بتائیں، اب ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، جن کے بازوؤں میں طاقت ہے، جن کے سینے میں زور ہے، جن کا خون گرم ہے. آج میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے نبی کی سیرت کو، آپ اپنے نبی کے کردار کو، آپ اپنے نبی کی تعلیمات کو اغیار کے سامنے رکھیں، تاکہ انہیں بھی سمجھ میں آئے جو انہوں نے سنا ہے ہمارے نبی کے بارے میں وہ غلط ہے. حق یہ ہے کہ ہمارا نبی رحمت للعالمین، حق یہ ہے کہ ہمارا نبی امین و صادق ہے، حق یہ ہے کہ ہمارا نبی عفو و درگزر کا پیکر ہے. تو یہ ساری باتیں یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی. اس کے بعد ان کے کچھ اوصاف بیان کیے. اوصاف کس کے؟ علماء یہود کے کچھ اوصاف ان کے اللہ نے بیان فرمائے. ان کے یہ وہ اوصاف ہیں جو سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھے ہیں. کیا ہیں اوصاف؟ کہ تورات، انجیل، زبور، دیگر صحائف، ان تمام میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی خاتم النبیین کا اور آپ کی شریعت کا تذکرہ کیا. جب انہوں نے دیکھا، علماء یہود نے، علماء نصارہ نے، اہل کتاب کے جو علماء تھے، انہوں نے دیکھا کہ بہت طویل تذکرہ، بہت تفصیل تذکرہ اور بہت ہی بیان تذکرہ قرآن مجید میں نہیں، یہ تورات میں، ان کی اپنی کتابوں میں ہے اپنے نبی، تو انہوں نے اس کو چھپا دیا، تذکرہ بیان نہیں کیا حضور کا اور شریعت کا، ختم نبوت کا تذکرہ بیان نہیں کیا، اور اس کو چھپاتے تھے، یا تو چھپاتے تھے یا تو بدل دیتے تھے.
تو یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، فرمایا کہ اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں. تو ان کے یہ اوصاف ہیں کہ اللہ کے کلام کو وہ لوگ بدل دیتے تھے. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مان لو، اگر تمہیں وہ حکم دیا جائے تو اسے نہ مانو، اسے اجتناب کرو. یعنی یہ بنو نذیر کو بنو قریظہ، یہ دونوں تھے یہودی قبائل، لیکن بنو قریظہ کے جو لوگ تھے یہ لوگ جو ہے پست مانتے تھے بنو نذیر کو، کہتے تھے کہ ہم اعلیٰ ہیں، ہم افضل ہیں، ہم بڑے ہیں، اور افضلیت کو قانون پر لاگو کرتے تھے. کہتے تھے کہ بنو نذیر کے کسی شخص کو بنو قریظہ کا کوئی شخص مار دے تو پھر قصاص نہیں ہوگا بلکہ دیت دے کر کے چھوڑ دینی چاہیے، اور اگر بنو نذیر کا کوئی شخص بنو قریظہ کو مار دے تو قصاص ہونا چاہیے کیونکہ افضل ہم ہیں. تو ان کے درمیان بھی یہ اختلاف تھا، یہود کے دو قبیلوں میں یہ لڑائی تھی. تو کیا ہوا، کسی بنو قریظہ کے ایک آدمی نے عمداً بنو نذیر کے ایک آدمی کو مار دیا. تو اب بڑا مقدمہ ہوا تو بہت زیادہ انصاف کی وہاں پر جستجو تھی. تو دیت دے کر وہ اپنے دامن کو چھڑا رہے تھے کیونکہ ہم افضل ہیں. یہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا. حضور کو نبی نہیں مانتے لیکن حضور کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے من گھڑت فیصلے نہ کرو، توریت نکالو. اور حضور نے انہیں توریت پڑھائی کہ جس میں قتل کا بدلہ قصاص. توریت حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے انہیں توریت پڑھائی. تو اب یہاں پر یہ ایک ہی فیصلہ نہیں بلکہ ایک اور فیصلہ ان کے پاس تھا کہ شرابی کو سنسار کرنا اور زانی کو سنسار کرنا، یہ بھی توریت کا ایک حکم تھا، شرابی کو اور زانی کو. تو ان لوگوں نے تورات کے حکم کو بدل کر کے کیا بنا دیا تھا، زانی شخص کو وہ لوگ منہ کالا کر کے جو ہے بازاروں میں پھراتے تھے، ان کے پاس یہ سزا تھی. تو یہ بھی مقدمہ حضور کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تورات پڑھو. تو ایک عالم نے تورات نکالی اور اس نے پڑھا، وہ ساری آیتیں اس نے پڑھی، لیکن جب اس حکم کی سزا کا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب اس حکم کی سزا کے احکام آئے تو اس نے اس کو وہاں چھوڑ دیا اور آگے کی آیت پڑھی. وہاں عبداللہ ابن سلام بیٹھے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے. کسی وقت میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے بہت بڑے، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. وہ بیٹھے تھے، اس نے کہا حضور سے کہ حضور یہ چھپا رہا ہے، اس سے کہو کہ کیسے کہیں کہ یہ پوری آیت پڑھی. جب اس نے پوری آیت پڑھی تو حکم توریت میں وہی ملا جو مصطفیٰ جان رحمت نے حکم دیا. اللہ اکبر. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب نے اپنا منصف بنانا شروع کیا، جج بنانا شروع کیا، تو کچھ اہل کتاب یہ کہتے تھے یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یعنی کہ اگر فیصلہ ہمارے اعتبار سے کریں، اگر فیصلہ ہمارے حق میں کریں تو اسے قبول کر لو، اور فیصلہ ہمارے حق میں نہ کریں وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، تو اجتناب کرو، مت مانو ان کی بات، مت مانو. تو ایسے انصاف کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو یہ لوگ جب اس قدر فساد کرنے لگے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کو بدل دیا، تورات انجیل زبور کو جس نے تحریف کیا، ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. تو اے لوگوں، جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو تم ہرگز اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک نہیں بنا سکو گے. یعنی انہوں نے گناہ اس قسم کا کیا ہے
کہ اب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ انہیں کبھی توبہ کی توفیق بھی نہیں دے. یہ سزا بہت بڑی سزا ہے. تمام سزاؤں سے بڑی سزا کیا ہے معلوم آپ کو؟ توبہ کی توفیق اللہ سلب کر لیتا ہے. توبہ کی توفیق اللہ سلب کر لیتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ. اس سے بڑی سزا شاید ہی کچھ ہو. بندہ پھر گناہوں کی دنیا میں ڈوبتا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا روٹھ جانا، ناراض ہونا اللہ کی رحمت کا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ فطرے میں رہے. اللہ یوں ہی ارادہ نہیں فرماتا بلکہ اس نے جرم اس لیول کا کیا کہ اسے سزا بھی ویسے دی جائے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں فرمایا. اب ان کے دل بھی پاک نہیں کیے جائیں گے. اللہ نے ارادہ کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس قسم کی سزا سے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اللہ، یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو تحریف کرتے تھے تورات میں، انجیل میں اور زبور، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں. سماعون للکذب، یہ جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں. اکالون للسحت، اور حرام کا بہت کھاتے ہیں. اکالون للسحت، اور حرام کا کھاتے ہیں. یہ کیوں اللہ نے بیان کیا؟ تو دیکھیں انسان کا کردار اس کی صحبت اور اس کی غذا پر بہت دار و مدار رکھتا ہے. انسان کا کردار یوں ہی انسان کی تعمیر نہیں ہوتی. انسان کا جو اپنا کردار ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا کردار، بہت بڑا رول اس کی غذا کا ہوتا ہے کہ کھا کیا رہا ہے اور کن لوگوں کی صحبت میں رہ رہا ہے. لہذا اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی صحبت کو اور اپنی غذا کو پاک و صاف رکھیں. کیا کھا رہے ہیں اور صحبت میں کس کی رہ رہے ہیں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور حرام کا کھاتے ہیں. للسحت، اللہ نے فرمایا سحت، یہ جو لفظ سحت ہے اس کا ترجمہ براہ راست حرام نہیں ہے. سحت کا معنی ہوتا ہے، جب عرب کے لوگ یہ اپنے سر کو منڈاتے تھے تو کہتے تھے یسطحک، یعنی کہ سر کو منڈانا. اور پھر قرآن مجید میں آگے وہ آیت آئے گی یسطحک بعذاب، یسطحک بعذاب آگے آئے گی، جس کا معنی ہوتا ہے انہیں ہلاک کر دینے والا عذاب ہوگا. یسطحک یعنی کہ ہلاک کر دینا. کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑنے کو سحت کہتے ہیں. پھر یہ اکالون للسحت یعنی کہ ایسا کھانا جو ہلاک کرتا وہ کھاتے ہیں. تو رشوت، سود، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فریب دے کر کمایا جانے والا مال، قبضہ کر کے، لوگوں کا قبضہ کر کے لی جانے والی جائیداد، یہ ساری چیزیں سحت میں آتی ہیں. اللہ نے ان تمام کے لیے لفظ سحت اس لیے استعمال کیا ہے کہ سحت کا معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ دینے والی چیز. تو یہ جتنے کام ہیں کمائی، جو حرام ذریعے کی جو کمائی ہوتی ہے، چاہے وہ جھوٹ سے ہو، چاہے وہ دھوکے سے ہو، فریب سے ہو، یا لینڈ گریبنگ سے ہو، قبضے سے ہو، یہ جتنے جھوٹے کاروبار ہیں، یہ جتنے حرام کے کاروبار ہیں جس سے حرام کی غذا انسان کو آتی ہے، اللہ نے اس کے لیے سحت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ سحت جس طریقے سے سحت یعنی کہ جڑ سے بال نکال دیے جاتے ہیں، اسی طرح حرام کی کمائی اور حرام کی غذا نیکیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے. نیکیوں کو جڑ سے اکھاڑ کے، جتنی نیکیاں کی ہیں حرام کی غذا، یہ قرآن کہہ رہا ہے اکالون للسحت. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اس پر تو ہے ہی نہیں توجہ. پیسہ آئے چاہے جیسا آئے، اس پر کوئی توجہ نہیں. چاہے جب پیسہ آیا تو بس
عزیزان ملت اسلامیہ، وہ پیسہ آگ کی شکل میں، آگ کے گولے کی شکل میں آپ کی پوری کھیتی کو جلا رہا، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پوری کھیتی کو جلا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ گوشت جس کو سحت کا مال، لفظ سحت اس میں آیا ہے حدیث میں، سحت کا مال یعنی کہ حرام کا مال اس نے بڑھایا ہے، جو گوشت کا ٹکڑا حرام کے مال سے بنا ہے، یعنی جو آپ کماتے ہیں اسی سے ترکاری لاتے ہیں، گوشت لاتے ہیں، اسی سے آپ نے کھایا، اسی سے گوشت بنا۔ جو حرام کے کمائی سے گوشت بنتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ حصہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، اس حصے کو کاٹ کر جنت میں آنا ہوگا۔ یعنی کہ یہ میری تعبیر ہے، اس حصے کو کاٹ کر جنت میں آنا ہوگا اگر جنت کا فیصلہ بھی ہو جائے۔ لیکن میں کیا بتاؤں حضرات گرامی، اگر پورا کا پورا جسم حرام کی کمائی سے بنا ہے تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں تو اس کے لیے جگہ نہیں۔ تو یہ حدیث کو یاد رکھیں گے نا آپ لوگ انشاءاللہ تعالی۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ سحت کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، رگ کاٹنے والے کی اجرت، یعنی کہ قتل کرنے والے، مرڈر کرنے والے کی سپاری جو دونا کہتے ہیں اس کی اجرت، زانیہ کی اجرت، زنا کرنے والی عورت زنا کر کے جو اجرت لیتی ہے وہ، کتے کی قیمت، کتا شوقیہ طور پر جو لوگ خریدتے ہیں، اور جلد فیصلہ کرنے والے کی اجرت، یعنی کہ جلد فیصلہ کر کے فیصلہ کسی اور کے حق میں کرنا، یعنی کہ انصاف پر جو فیصلہ نہیں کرتا اس کی اجرت، یہ رشوت جسے ہم کہتے ہیں، اور نجومی کی مٹھائی اور فیصلہ کرنے والے کی نشرت، شراب کی قیمت، مردار کی قیمت، یہ ساری چیزیں سحت میں شمار ہوتی ہیں۔ تو اکالون للسحت، تو یہ ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں اس طرح اکھڑ جاتی ہیں جیسے سر کے بال کوئی باربر، سر کے بال کوئی سیلون والا جب اکھاڑ دیتا ہے سر پہ کوئی باقی نہیں رہتا، اسی طریقے سے نیکیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، سو اگر وہ آپ کے پاس آئیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب آپ کے پاس، آپ کی عدالت میں فیصلہ آپ سے لینے کے لیے آئیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کریں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے سو اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے، خواہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا اعراض کریں، یا یہ کہہ دیں کہ میں فیصلہ نہیں کروں گا، یا تو فیصلہ کریں یا تو یہ کہہ دیں کہ میں ایسے لوگوں کا فیصلہ نہیں کروں جو فیصلہ لینے کو تیار نہیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ آپ کا ہرگز کچھ نقصان نہیں کر سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کرنے سے منع کر دیں تو وہ آپ کا کچھ نقصان کریں گے، میرے حبیب آپ کا کوئی نقصان وہ نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے اپنے حبیب کو، ظاہر سی بات ہے اللہ کا رسول سر سے پاؤں تک انصاف کا پیکر ہے، انصاف کا پیکر ہے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، انصاف کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے، وہ آپ کو کیوں منصف بنائیں گے، کیسے منصف بنائیں گے، کیسے منصف بنائیں گے وہ آپ کو؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ۔ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر اس کے باوجود وہ روح گردانی کرتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہوئی آنے والے رکوع کی ایک آیت پر، کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ پر جو نازل ہوا ہے کلام، اس سے فیصلہ کریں، اس سے فیصلہ کریں۔
قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب فیصلہ تورات سے نہیں کیا جائے گا، انجیل اور زبور سے نہیں کیا جائے گا، اب پوری انسانیت کے لیے قرآن کافی ہے، پوری انسانیت کے لیے بولیے کیا کافی ہے؟ قرآن کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی معجم الکبیر میں حدیث آئی ہے، حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تمہارے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ تو حضرت علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس فتنے سے بچنے کا یہ نہیں پوچھا حضرت علی نے اور صحابہ نے وہ فتنہ کیا ہے، یہ فتنہ کیا ہے۔ دیکھیں پوچھتے بھی ہیں تو حکمت، سوال کی یا رسول اللہ وہ اس سے بچنے کا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کتاب اللہ، حضور نے فرمایا قرآن مجید وہ راستہ ہے کہ جس سے ہر فتنے سے حفاظت ہوتی ہے، قرآن مجید، قرآن۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک تفصیلی خطبہ دیا جس کے الفاظ آخری میں یہ ہے کہ جس نے قرآن کو اپنا حاکم بنایا، قرآن نے اس کو اپنا فیصلہ سنایا، تم اپنا حاکم قرآن کو بناؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ ایسا ملک جس میں اسلامی حکومت نہیں ہے، یہاں پر تو پھر کانسٹیٹیوشن فیصلہ کرتا ہے، تو پھر جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں جو ہے اگر فیصلہ کانسٹیٹیوشن کرتا ہے تو پھر مان لیا جائے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تمہارا اپنا پرسنل لا ہے، قرآن ہے، قاضی ہے، تم اپنے فیصلوں کے لیے وہاں تک جاؤ ہی نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کرو، کوشش یہ کرو کہ وہاں تک بات نہ جائے، تم وراثتیں قرآن کی روشنی میں تقسیم کر دو، تم حقوق قرآن مجید کی روشنی میں ادا کر دو، اور پھر ہر مسلمان اس کو مان لے، تو پھر ضرورت کیا ہوگی کہ تم جاؤ اور کسی غیر کے پاس جا کر کے اس قانون کو جو ہے اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تحدید کی ہے یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو نہیں مانتے وہ ایمان والے نہیں ہیں، لہٰذا قرآن کو اپنا حاکم بنائے۔ اس کے علاوہ رشوت کے حوالے سے آیا ہے اکالون علی السحت۔ تو اب رشوت کے حوالے سے اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں، تھوڑا سا کچھ نئے لوگ بیٹھے ہیں تو میں کہہ دوں کہ رشوت کے حوالے سے کہ اگر بہت زیادہ ایسا کام ہے کہ جس کام کی اہلیت آپ رکھتے ہیں، حقدار ہیں اس نشست کے، لیکن بغیر رشوت کے آپ کا حق آپ کو نہیں مل رہا، تو یہاں پر کراہیت کے ساتھ آپ رشوت دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، لینے والا البتہ گنہگار ہوگا۔ تقویٰ تو یہی ہے کہ اس کام ہی کو چھوڑ دو، لیکن آپ کے لیے جائز ہوتا ہے ایسی صورتحال میں کہ جہاں پر حق آپ کا ہے لیکن آپ کو مل نہیں رہا، وہ آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کا، آپ کے گھر والوں کا، آپ کے اہل و عیال کا، سب کا نقصان ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں علماء کرام نے، مفتیان کرام نے یہ فرمایا کہ ایسی صورتحال میں دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، البتہ لینے والا ضرور گنہگار ہوگا۔ لیکن ایسی صورت ہے کہ آپ کا حق نہیں ہے اس سیٹ پر، آپ حقدار نہیں ہیں، ایلیجیبل نہیں ہیں اس سیٹ کے، لیکن پھر بھی جو ہے اب کسی حقدار کو وہاں سے ہٹانے کے لیے آپ رشوت دے رہے ہیں، تو دینے والا بھی گنہگار ہے اور لینے والا بھی گنہگار۔ تو اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن آج کیونکہ یہ مسئلہ ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ پھر کیا کریں جس ملک میں اس کے بغیر کام نہ ہوتا، دفاتر میں، سرکاری دفاتر میں اس کے بغیر کام نہ ہوتا ہو تو کیا کریں؟ تو پہلے دیکھیں کہ کیا آپ اس کام کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر چھوڑ سکتے ہیں تو تقویٰ یہی ہے کہ چھوڑ دو اور دوسرا راستہ کیا۔ لیکن اگر آپ کا حق ہے اور اس کے بجائے آپ کا کوئی اور یہ نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن دینے والا یہاں پر گنہگار نہیں ہوگا، جو جبرن لے رہا ہے لینے والا ضرور گنہگار ہوگا۔ لیکن ہدایت یہی ہے کہ احتیاط کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہ سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔